إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورۃ المائدہ سے آیت نمبر 6 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ احکامات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کی زندگی تنگ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم تمہارے اوپر تمہاری زندگی تنگ کرتے. اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ یہ چاہتا ہے تاکہ تمہیں پاک و صاف رکھے. اللہ تمہیں پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ ظاہری نجاست ہو یا باطنی نجاست ہو. ہر اعتبار سے اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے پاک و صاف رہیں. اور اسی طرح سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمت تمام ہو جائے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ نعمت اسلام جو اللہ نے دی ہے وہ مکمل ہو جائے اور تم اللہ کا شکر گزار بن جاؤ. یہ جو آیت ہے اس کے ماں بعد ہی نماز کا حکم دیا گیا. اہل علم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے نماز سے پہلے جب طہارت کا حکم دیا اور طہارت کے ماں بعد ہی یہ بات بیان فرمائی. معنی یہ ہے کہ اگر آیات کے سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو غسل یا وضو یا تیمم کے احکام بتلائے ہیں اس سے مراد تمہیں تنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد یہ ہے کہ بندہ پاک رہے. وضو کے ذریعے سے، غسل کے ذریعے سے جو اس کے ظاہری نجاست ہیں وہ پاک ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اللہ کے بارگاہ کھڑا ہو اور اس کے ذریعے سے اس کے باطنی گناہ یا اس کے جو گناہ ہیں ان گناہوں سے وہ پاک و صاف ہو جائے.
تو پتہ یہ چلا کہ اسلام میں طہارت کی بڑی اہمیت ہے، اور ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماشاء اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واقف ہیں کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور پاکی نماز کے لیے اولین شرط ہے، بنیادی شرط ہے۔ اگر پاکی نہیں، طہارت نہیں، تو نماز نہیں ہے۔ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی ہے، اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ طہارت کے تعلق سے پچھلے درس میں، پچھلے جمعہ کے خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ طہارت میں بے احتیاطی یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس تعلق سے غسل سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج انشاءاللہ وضو سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر شرعی عذر موجود ہے، وضو نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر تیمم کرنا ہے، لیکن کرنا ضرور ہے۔ تو وضو ایک اہم عبادت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وضو میں بھی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وضو مستقل ایک عبادت ہے۔ وضو جو ہے یہ مستقل ایک عبادت ہے، اور اس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ہمیں وضو کیسے کرنا ہے، کس طریقے پر کرنا ہے۔ تو جس طرح سے نماز ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنی ہے، اسی طرح سے وضو بھی ہمیں ویسے ہی کرنی چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو وضو ایک مکمل عبادت ہے، فی نفسہ ہی وہ ایک عبادت ہے، تو اس کو عبادت کے طریقے پر ہی کیا جائے۔ مثلا وضو میں بھی جیسے ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، ویسے وضو کے لیے بھی نیت ضروری ہے، نیت ضروری ہے۔ آپ سارے اعضائے وضو دھل لیں اور ویسے ہی تمام اعضاء دھلیں جیسے کہ وضو میں دھلا جاتا ہے، لیکن آپ کا مقصد اور آپ کی نیت وضو کرنا نہ ہو تو وہ وضو نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کے اعضائے وضو صاف تو ہو جائیں گے، لیکن وہ وضو نہیں ہوگا۔ تو وضو کے لیے نیت شرط ہے، جیسے ہر عبادت کے لیے اور ہر نیک عمل کے لیے اور ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، ویسے وضو میں بھی نیت ضروری ہے۔ آپ جب وضو خانے پہ بیٹھیں تو آپ کی نیت ہو کہ آپ وضو کرنے جا رہے ہیں، تو وضو کی نیت سے بیٹھنا، اس لیے کہ وضو ایک عبادت ہے، اور یہ ہمارے گناہوں کے مٹانے کا بھی سبب ہے، ہمارے درجات کے بلندی کا بھی سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ آپ نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے کام نہ بتلاؤں کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہے؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ بتلائیے، ہم تو اسی کی تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے پہلی بات ذکر فرمائی اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل طور سے وضو کرنا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی طبیعت نہیں چاہتی ہوئی، سردی کا موسم ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، جی گوارا نہیں کرتا ہے، سوچتے ہیں جتنا کم دھونا پڑے کام چل جائے تو زیادہ بہتر ہے، سرد ہے موسم، ٹھنڈا ہے، لیکن طبیعت نہیں چاہتی ہے، اس کے باوجود بھی مکمل طریقے سے وضو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔
یہ ہمارے گناہوں کے مٹانے کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اللہ کے لیے وضو کرنے بیٹھتا ہے تو جو اعضاء وہ دھلتا ہے ان اعضاء سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ہاتھ دھلتا ہے، ہاتھ سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ چہرہ دھلتا ہے، چہرے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پیر دھلتا ہے، سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حتیٰ یخرج من الذنوب نقیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ انسان گناہوں سے بالکل پاک ہو کر کے نکلتا ہے، گناہوں سے پاک ہو کر کے نکلتا ہے۔ تو وضو ایک مستقل عبادت ہے جو گناہوں کی مٹانے کا سبب ہے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہمیں جب پتہ چل گیا کہ ہم جب اعضاء دھلتے ہیں اس سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں، اس سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں۔ اب مثلا اگر آپ ہاتھ دھل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ کے اوپر میل لگا ہوا ہے، تو آپ اس وقت تک دھلتے رہیں گے جب تک کہ آپ کو پتہ نہ چل جائے کہ اب میل جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ یا کم سے کم ابھی جو کورونا چل رہا تھا بار بار کہ بھائی کم سے کم 5 منٹ آپ ہاتھ دھلیے تو اس سے کورونا مر جائے گا، یا سینیٹائز کیجئے اس کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس سے ہمارے گناہ مٹتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو آرام سے دیکھ کر کے کہ کوئی اعضاء یا جتنا ہم کو دھلنا ہے اس میں سے کوئی جگہ خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے، تو اس اعتبار سے آپ دیکھ کر کے آپ ہاتھ دھل رہے ہیں تو انگلیوں کے درمیان خلال کر لیں، نیچے اوپر ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھلنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے اسباغ الوضو۔ اسباغ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ تمام اعضاء کو مکمل طور سے دھلنا، یہاں تک کہ اعضاء وضو جن کے دھلنے کا حکم دیا گیا یا جو وضو میں شرط ہے ان تمام جگہوں میں سے کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، یہ ہے اسباغ۔ تو اسباغ 2 طرح کا ہے، ایک اسباغ واجب ہے اور ایک اسباغ مستحب ہے۔ جو کہا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، تو اسباغ کے معنی ہوتے ہیں اعضاء وضو کو مکمل طریقے سے دھلنا۔ تو آپ یعنی اعضاء وضو کو ایسا دھلیں کہ کوئی جگہ خشک اور سوکھا نہ بچے، اس انداز میں آپ دھلیں۔ سردی ہو گرمی ہو، گرمی میں تو مسئلہ نہیں رہتا، لیکن سردی میں عام طور سے جی نہیں چاہتا کہ ایک بار سے 2 بار دھلیں۔ تو وضو اعضاء وضو دھلنا ہے، کم سے کم 1 مرتبہ تو ضرور۔ اگر 1 مرتبہ میں مکمل طور سے دھل جاتا ہے، کوئی بھی جگہ خشک نہیں بچتی ہے، کوئی حرج نہیں، تو ایک بار آپ دھل لیں پورے اعضاء۔ سر کا تو مسح کرنا ہے، کان کا مسح کرنا ہے ایک ہی بار۔ تو اعضاء وضو جتنے ہیں، چہرہ ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، ہاتھ دھلنا ہے، پیر دھلنا ہے، تو جتنے اعضاء دھلنے کا حکم ہے وہ ایک بار بھی آپ اگر پورا دھل لیں اور کوئی بھی جگہ خشک نہیں ہے، سوکھا نہیں ہے، آپ کا وضو ہو گیا۔ یہ ہے اسباغ الواجب، جس کا دھلنا ضروری ہے کہ ایک بار تمام اعضاء کا وضو میں دھلنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص 2 بار بھی دھلتا ہے تمام اعضاء کو، 1 بار دھلے ہوگا پھر بھی، لیکن دوبارہ دھل رہے تب بھی درست ہے کہ تمام اعضاء کو آپ 2 بار دھلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا بھی بتایا ہے۔ اور اسباغ مستحب یہ ہے کہ تمام اعضاء کو 3 بار دھلا جائے، 3 بار دھلا جائے۔ یہ جو ذکر کیا گیا اسباغ الوضوء علی المکارہ، یہی ہے کہ تمام اعضاء کو 3 بار کم سے کم دھلنا، کہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، خشک نہ رہے، اس لیے کہ اگر تھوڑی سی بھی جگہ خشک بچ گئی آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو مکمل طور سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، گناہوں کے مٹانے کا سبب، درجات کے بلندی کا سبب ایک یہ ہے کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی تمام اعضاء کو مکمل طور سے دھلنا، اس کو دھل لینا۔ اور دوسرا کام اللہ کے نبی نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد کی طرف چل کر کے آنا،
تو جو جو قدم آپ رکھتے ہیں مسجد کی طرف، وہ آپ کے ایک ایک قدم پر آپ کے گناہ مٹتے ہیں اور ایک درجات اللہ بلند کرتا ہے۔ تو جس قدر آپ کے قدموں کے نشانات ہوں گے، یعنی جتنی دور سے آپ مسجد تک آتے ہیں اتنا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ آپ گاڑی سے آؤ، پیدل آؤ، جو مسافت آپ طے کر کے آئیں گے اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ اور تیسرا ہے وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز آپ نے پڑھ لیا، دوسرے نماز کے تعلق سے آپ کے دل میں کھٹکا لگا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نماز قضا ہو جائے یا چھوٹ جائے، اس لیے آپ کو فکر لگی رہتی ہے۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ عمل آپ کو نماز کا پابند بنائے گی، آپ کی نماز فوت نہیں ہوگی، آپ نماز سے غافل نہیں ہوں گے۔ تو یہ عمل ایسا ہے جو آپ کے گناہوں کا سبب، گناہوں کے مٹانے کا سبب ہے اور درجات کے بلندی کا سبب ہے۔ تو میں نے کہا کہ وضو کیا ہے؟ ایک مستقل عبادت ہے، اور یہ عبادت ایسی ہے جو ہمارے گناہوں کے مٹانے کا سبب ہے۔ گناہ کے مٹانے کا سبب ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، تو اس کو مکمل طور سے کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح طور سے ہم اپنے وضو کو کریں، اس میں جلد بازی نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جلد بازی کے چکر میں اور سوکھے رہ جائیں یا دھلنا ہی بھول جائیں، بعض اعضاء دھلنا بھول جائیں۔ عام طور سے انگلیوں کے درمیان خلال کریں، اور خاص طور سے ایڑی کے پیچھے، قدم کے پیچھے کا حصہ عام طور سے اگر آپ خیال نہیں کریں گے یا ہاتھ نہیں لگائیں گے وہاں پہ تو سوکھا رہ جاتا ہے، اور ایسا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ غالباً مکے سے مدینہ واپس آ رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم بچھڑ گئے۔ ایک جگہ پر ہم پہنچے تو عصر کا وقت ہو رہا تھا، اور ہم نے پھر کیا کیا؟ راوی کہتے ہیں کہ پھر جلدی جلدی وضو کرنا شروع کر دیے تاکہ نماز مل جائے، تو وضو کر رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے پیر دھل رہے ہیں، لیکن جلدی کی وجہ سے ان کے پیر کے پیچھے کا حصہ سوکھا ہوا اور دور سے دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں، بلند آواز میں 3 بار آواز لگائی، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ ایڑیاں سوکھی رہ جانے والوں کے لیے ہلاکت ہے آگ کی۔ ایڑیاں سوکھی رہ جانے کی وجہ سے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ آپ نے آواز لگائی۔ تو عام طور سے جو چوک ہو جاتی ہے، پیر کا پچھلا حصہ یا انگلیوں کے درمیان خلال نہ کریں، پیروں کے انگلیوں میں خلال نہ کریں، یا تلوے پہ ہاتھ نہ پھیریں، تو یہ ایسے مقامات ہیں جہاں عام طور سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ سوکھی رہ جائے۔ یا کبھی کبھار ہم اوپر سے دھل لیتے ہیں، نیچے ہاتھ نہیں پھراتے ہیں، کوہنی کے نیچے، تو وہاں بھی سوکھے رہ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اور آپ نے کہا فَاسْبِغُوا الْوُضُوءَ، کہ اے لوگوں اچھے طریقے سے وضو کرو، مکمل وضو کرو۔ تو آپ نے صحابہ کو ترغیب دی۔ اسی طرح سے ایک روایت اور ملتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا، وضو کر کے جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ درہم کے مقدار، درہم کے برابر اس کا پیر یعنی پیچھے سوکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، آواز دی ان کو، اور کہا کہ جا کر کے پھر سے وضو کرو۔ آپ نے انہیں واپس کیا اور کہا کہ ارجع فاحسن وضوءک، واپس جاؤ اور اپنے وضو کو اچھا کرو، واپس جاؤ اپنے وضو کو اچھا کرو۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا تھا، وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے اعضائے وضو میں سے
ایک جگہ سوکھا ہوا ہے، خاص طور سے پیر ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ تم پھر سے وضو کرو اور پھر نماز اپنی دہراؤ، پھر سے اپنے ان یعید الوضوء ویعید الصلاۃ۔ حدیث میں جو الفاظ ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ وہ وضو بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔ اس سے اہل علم نے بات کہی ہے کہ مثلا ابھی آپ وضو کر کے وہاں سے نکلے، وضو کر کے آپ وہاں سے اٹھے اور پیر میں یا ہاتھ میں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں آپ نے نہیں دھلا ہوا ہے، اگر ابھی خشک نہیں ہوا، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر خشک نہیں ہوئے ہیں آپ کے اعضائے وضو، بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی، مثلا وضو خانے سے اٹھے ابھی مسجد میں داخل ہو گئے، تو جو اعضاء آپ کا خشک رہ گیا ہے جائیں اور اس اعضاء کو دھلیں۔ مثلا اگر سیدھے ہاتھ میں آپ کے کوئی جگہ خشک ہے تو ایسا نہیں کہ جا کے صرف سیدھا ہاتھ دھل لیں، بلکہ آپ ترتیب جو ہے باقی رکھیں، جائیں سیدھا ہاتھ دھلیں، یہاں سوکھا ہوا تھا اب یہ دھل گیا، اس کے بعد پھر بایاں دھلیں، اس کے بعد جو ہے پھر آپ مسح کریں اور پھر پیر دھلیں، یعنی وہی ترتیب پہ پھر آپ کو واپس آنی پڑے گی۔ لیکن اگر دیر ہو گئی کہ آپ وضو کر کے آئے اور خشک ہو گیا، سوکھ گیا، یا آپ کو یاد آیا کہ میں نے فلاں اعضاء دھلا ہی نہیں اور اب خشک ہو گیا زیادہ، تو پھر آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا، پھر سے آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے دونوں میں فرق، یعنی بہت زیادہ اگر طویل وقت نہیں گزرا ہے اور کوئی اعضاء آپ کے خشک رہ گئے ہیں، تب ایسے وقت میں آپ جو اعضاء آپ کا خشک رہ گیا ہے اس کو آپ دھلو، اس کے بعد پھر بالترتیب جیسے آتے ہیں ویسے آپ بالترتیب اپنے وضو کو مکمل کرو۔ اور اگر یہ ہے کہ زیادہ طویل وقت ہو گیا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو دیکھا تو آپ نے کہا جاؤ پھر سے وضو کرو اور پھر اپنے نماز کو پڑھو، اس لیے کہ طویل دورانیہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح سے اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کو لگے کہ آپ باوضو ہیں اور پھر آپ آئے نماز پڑھ لی، پھر آپ کو دھیان میں آیا کہ نہیں میں نے وضو تو کیا ہی نہیں تھا، ہوتا ہے کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں یا بھول کے شکار ہو گئے کہ آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی یا نماز پڑھا دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، آپ اپنے جائیں پھر سے وضو کر لیں اور اپنے اس نماز کو دہرا لیں، لیکن آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں انہیں اپنی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اپنی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو بے وضو تھا، جس نے بے وضو ہو کر کے نماز پڑھائی یا بھول کر کے، وہ بھولنے سے گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن اگر جان بوجھ کر کے کوئی ایسا کرتا ہے تو واقعی وہ گنہگار ہوگا۔ تو بھول کر کے، یعنی آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ آپ جو ہے باوضو ہیں اور آپ نے پڑھ لی، لیکن آپ کو یاد آیا کہ نہیں آپ نے وضو کیا ہی نہیں تھا، تو ایسے وقت میں تو جو نماز آپ بغیر وضو کے پڑھے ہوئے ہیں وہ نماز آپ پھر سے وضو کر کے اور اس نماز کو دہرا لیں گے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اعضائے وضو کرتے ہوئے، وضو ایک مستقل عبادت ہے، اس کو کرتے ہوئے یہ بات دھیان میں رہے کہ کوئی بھی اعضاء ہمارے خشک نہ رہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے دوبارہ کہا کہ آپ جائیے پھر سے وضو کیجئے اور پھر سے اپنی نماز کو دہرائیے، پھر سے نماز پڑھیے۔ تو وضو ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر وہ مکمل طور سے نہ کی جائے تو ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں کرتا جو بغیر طہارت کے پڑھی گئی ہو۔ تو وضو کے لیے وضو جو ہے یہ طہارت کا ایک حصہ ہے اور نماز کے لیے شرط ہے، لہذا وضو میں بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے، وضو میں بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے، تمام اعضاء کو مکمل طور سے دھلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسباغ الوضو یہ ایسا عمل ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ میرے جو امت کے لوگ ہوں گے، میرے جو امتی ہوں گے، وہ قیامت کے دن
اپنے اعضائے وضو کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا صحابہ کے سامنے، آپ نے کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں، ان بھائیوں کو جو ابھی نہیں آئے ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھی ہو، انتم اصحابی، تم ہمارے ساتھی ہو، ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے ہم کو دیکھا ہے، تو قیامت کے دن تو آپ تو پہچان لیں گے، ہم آپ کو پہچان لیں گے، آپ ہم کو پہچان لیں گے، لیکن جن کو آپ نے دیکھا نہیں ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا، آپ نے کہا کہ تصور کرو کہ بہت سارے کالے گھوڑوں میں کوئی ایسا گھوڑا ہو جس کی صرف پیشانی سفید ہو، پیر کا کچھ حصہ سفید ہو، تو کیا وہ سارے کالے گھوڑوں میں پہچانا نہیں جائے گا؟ کہا بالکل پہچانا جائے گا۔ تو کہا ایسے میرے امت کے لوگ رہیں گے کہ تمام امتوں میں وہ پہچانے جائیں گے اپنے وضو کے اثرات سے، ان کی پیشانی چمک رہی ہوگی، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ سکھلا رہے ہیں، اور وضو کا طریقہ سکھلانے کے بعد کہا کہ ہاں کذا، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمکیں، ان یطیل آثار الوضو، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو وضو کے اعضائے وضو جو ہیں اس کے زیادہ چمکیں، فلیفعل، تو چاہیے کہ وہ کرے۔ یعنی انہوں نے جو وضو کا طریقہ سکھلایا وہ کیا کیا؟ کوہنی تک دھلنا تھا، تھوڑا سا اوپر دھلا، اور ٹخنوں کے اوپر دھلنا تھا، پیر پڈلی تک دھلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کے بعد یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ چونکہ قیامت کے دن وضو کے جو اعضاء ہوں گے وہ چمکتے رہیں گے، تو جو چاہتا ہے کہ اس کا چمک جو ہے زیادہ رہے تو وہ تھوڑا سا اوپر دھلے۔ اب تھوڑا سا اوپر دھلنے کا مطلب نہیں کہ کندھے تک آدمی دھل لے، یہ ہے کہ کوہنی تک دھلنا ہے، کوہنی سے تھوڑا اوپر، ٹخنے تک دھلنا ہے تو ٹخنے سے تھوڑا اوپر، یعنی پڈلیاں تک دھل لے تو اتنا دھل لینا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور دھیان میں رکھیے کہ وضو کرتے وقت 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھلنا ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی آئے ہوئے تھے، آپ سے وضو کا طریقہ سیکھ رہے تھے، آپ نے تمام اعضاء کو 3 بار دھل کر کے انہیں بتایا، اور اس کے بعد آپ نے کہا وَمَنْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ، یہ 3 ہی بار دھلنا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی 4تھی بار دھلتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ غلط کیا، برا کام کیا، تعدی، حد سے تجاوز کر گیا، ظلم، اس نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ تو 3 سے 4تھی مرتبہ نہیں دھلنا ہے۔ تمام اعضاء کو آپ 1 بار دھلیں تب بھی صحیح ہے، تمام اعضاء کو 2 بار ہی دھلیں تب بھی صحیح ہے، تمام اعضاء کو 3 بار دھلیں تب بھی صحیح ہے، کسی اعضاء کو 1 بار دھلیں، کسی کو 2 بار دھلیں، کسی کو 3 بار دھلیں تب بھی وضو صحیح ہے، لیکن 3 بار کے بعد 4تھی بار دھلیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے۔ آپ نے کہا فقد اساء وظلم وتعدى، کہ جس نے ایسا کیا یعنی 3 کے بعد 4تھا دھلنا شروع کیا، 4تھی بار دھلنا شروع کیا، تو اس نے برا کیا ہے، سنت کے خلاف عمل کیا ہے۔ تو وضو آپ نیت کریں، وضو کے لیے نیت کرنا ہے، نیت بولنا نہیں ہے، نیت کرنا ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو آپ وضو کی نیت سے بیٹھیں، بسم اللہ پڑھیں، اور ترتیب پر جو بتایا گیا حدیث میں کہ آپ جو ہے اپنے ہتھیلیوں کو 3 بار دھلیں اچھے طریقے سے، اس کے بعد جو ہے آپ کلی کریں،
नाक में पानी डालें, नाक साफ करें, चेहरा धुलें 3 बार, उसके बाद जो है फिर आप अपने हाथ धुलें, सीधे हाथ, उसके बाद उल्टा हाथ, उसके बाद फिर सर का मसे करें, कान का मसे करें 1 बार, सर का कान का मसे 1 बार करना है। गर्दन की मसे करना, इस ताल्लुक से जितनी भी रिवायतें आई हैं कोई भी सही नहीं है। अल्लाह के नबी वसल्लम से गर्दन का मसे करना साबित नहीं है। अल्लाह इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जितनी भी रिवायतें गर्दन के मसे के ताल्लुक से आई हैं सारी की सारी मौजू हैं, मनगढ़ंत हैं। तो वुदू में गर्दन का मसे नहीं है, सर का मसे करना है, कान का मसे करना है। उसके बाद आप पैर धुलें 3 मरतबा, 3 मरतबा। वजू से फारिग हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी ने वजू किया, वजू से फारिग हुआ और वजू से फारिग होने के बाद पढ़ा, क्या पढ़ा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। अल्लाह के नबी फरमाते इल्ला फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया, उसके लिए क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाह से शुरू करें, वज़ू ख़त्म करें और उसके बाद दुआ पढ़ें। और ये दुआ पढ़ते वक्त ऐसा उंगली उठाना, ये कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है कि जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो ऐसा उंगली उठाए आसमान की तरफ, कहीं साबित नहीं है। तो सिर्फ दुआ पढ़नी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। 8 दरवाजे, छोटी सी दुआ है, वज़ू खाने पे भी लगी होंगी। तो ये दुआ पढ़ें, दुआ का ज़रूर एहतमाम करें आप। इल्ला फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया यदखुलु मिन अय्यहा शाअ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से चाहे वो एंट्री कर ले, वो दाखिला ले ले। तो लिहाजा नमाज के लिए वज़ू शर्त है। वज़ू अगर मुकम्मल नहीं है आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। इसलिए वज़ू में बेएहतियाती बिल्कुल नहीं बरतनी है। वज़ू करें, अच्छे तरीके पर करें, अच्छे तरीके से करें, जल्दी ना करें। जल्दी के चक्कर में ये होगा कि कहीं ना कहीं कोई आज़ा खुश्क रह गए तो जाहिर सी बात है आपकी वज़ू मुकम्मल नहीं हुई, और वज़ू मुकम्मल नहीं हुआ तो नमाज मुकम्मल नहीं हुई। आप तो मुतमईन हो गए कि हमने 5 वक्त की नमाज अदा कर ली या उस वक्त की नमाज अदा कर ली और अपने आप को मुतमईन समझ रहे हैं, लेकिन वो फरीज़ा भी आपके ऊपर बाकी रह गया और आपकी बेहतियाती की वजह से आपका नमाज भी नहीं हुई। तो आपका वक्त भी गया और अज्र से भी आप महरूम हो गए, और आपके ऊपर जो फ़र्ज़ था वो कर्ज ही रहा, उसकी अदायगी नहीं हुई। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि वज़ू एक मुस्तकिल इबादत है, उसको इबादत समझ करके इत्मीनान और सुकून के साथ करने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम सबको समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।